برسوں کے بعد پھر اڑے پرچم ہلال کے۔ اور جس نون لیگ والے کو لگتا ہے، جس ادارے والے کو لگتا ہے، جس ہائی کورٹ والے کو لگتا ہے، جس سپریم کورٹ والے کو لگتا ہے کہ میاں صاحب واقعی بڑے پاپولر ہیں، تو میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ نادرا والے ایئرپورٹ چلے گئے بائیو میٹرک کرانے، ان کو چاہیے تھا کہ یہ لنڈن جاتے ہیں۔ مجھے تو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ کوٹھے والی صحافتی ہے، اگر ماتھے پہ لکھا ہوئے بکاؤ تو پھر بکاؤ، اس کے بعد وہاں پہ جلسہ دیکھ لینا، میاں مر جائے گی ساروں کی۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا۔ السلام علیکم۔ مقدمے کے ساتھ نسرین حسین پرویز بہت ساری بے چین راتوں اور مزمحل دنوں کے حوالے سے اتنی زیادہ میں تھک گئی تھی کہ میں نے سوچا تھا ابھی میں 4-5 دن کوئی ریکارڈنگ نہ کروں، لیکن اچانک سے مبشر لقمان نے مجھے چونکا دیا۔ مبشر لقمان کی ڈکشنز نے مجھے چونکا دیا۔ مبشر میرے لیے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہمیشہ، میرے پیارے سے چھوٹے سے بھائی، تم جس بات پہ ناراض ہو اس پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے اور کر بھی چکے ہیں، لیکن تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اب اگر میں یہ کہہ دوں گی کہ تم بچپنا چھوڑ دو، تم اتنا بہترین کام کر رہے ہو، حالانکہ یہ کام تمہارا میرے ساتھ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہم اپنے یوٹیوب اپنا چلائیں گے، ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے۔ چھوڑ دو مین اسٹریم میڈیا کے چینلز کو، چونکہ ان کے لیے تو آج تم نے خود ہی پرنٹ میڈیا اور یہ جو اسلام آباد اور لاہور میں کھڑکیاں کھل گئی ہیں، میں جن کی بات کر رہی ہوں آپ بھی ان سے واقف ہیں۔ ایک دفعہ تو آپ کے ساتھ بھی خاتون موجود تھیں، ملک ریاض کے حوالے سے جب مائک کھلا چھوڑ دیا گیا تھا، اور وہ تو اب کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں بھی بائی نیم کہوں گی، چونکہ تم نے اب صحافت کو کوٹھے کی صحافت کہہ کے مجھے ایسا چونکایا ہے، چونکہ یہ لفظ تو میں استعمال کرتی ہوں، یہ ڈکشنز میں استعمال کرتی ہوں۔ جب میں نے شیخ و فاحشہ ناول لکھی تو مجھے کہا گیا، ارے آپ نے اتنے سخت الفاظ استعمال کر دیے، ایک طوائف کو ملا کے ساتھ اس کی کمپیریزن کر دیا کردار کا، اور آخر میں ہم نے یوم حشر میں جو سوال جواب ہو رہے ہیں تو فاحشہ ہی جیتتی ہے، چونکہ وہ اس مولوی سے کہتی ہے، ٹھیک ہے تو مجھے فاحشہ کہہ رہا ہے نا، میں ہوں، بالکل ہوں، جو تو نے کہا میں بالکل ویسی ہی ہوں، لیکن تو یہ بتا کہ تو جو نظر آتا ہے کیا تو وہ ہے بھی؟ تو اب ہم اس طرف سے ہٹتے ہیں کہ وہ ملا نہیں، یہ صحافت، یہ صحافی جو خود کو صحافی اور صحافنیں، ماشاءاللہ یہ جو فیمیل نئی صحافت نے جنم لیا ہے الیکٹرانک میڈیا کی، تم نے کہا کوٹھے کی سیاست۔ آئی سیلیوٹ یو میرے بھائی مبشر لقمان، کہ تم نے چونکا دیا لوگوں کو کہ واقعی ہمارے یہاں کوٹھے کی صحافت ہو رہی ہے۔ چونکہ سیاست کوٹھے کی سیاست ہو گئی تھی تو صحافت کیسے کوٹھے سے نیچے اتر سکتی تھی؟ اس نے بھی وہیں جانا تھا۔ اب ایک بات سنو مبشر، تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے اور اللہ تمہیں اور حوصلہ دے۔ ہم تو ہمارے بھائی قبر میں پیر ہیں، لیکن ہر کوٹھے کی ایک وہ خاتون ہوتی ہیں جو پورا کوٹھا آپریٹ کرتی ہیں، ان کو غالباً اردو لٹریچر کی لینگویج میں نائکا کہا جاتا ہے، اور خانم کہا گیا، کچھ جیسے امراؤ جاندہ میں لفظ خانم پڑ گیا، جبکہ خانم جو ہے پرشین میں میڈم کو کہتے ہیں، بہت ہی احترام کے لفظ کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں چونکہ مقصد جو ہے وہ معنی سے ہے، تو ذرا اگلی دفعہ مبشر یہ بھی بتا دو کہ اس الیکشن کمیشن کو تم کیا کہو گے۔ پاکستان کا الیکشن کمیشن پچھلے 4 ڈیکیڈ سے، بلکہ 5 بھٹو صاحب کے بعد سے 73 کے آئین کے تناظر میں، بقول وہ مولوی صاحب ڈیزل، آج میں پہلی بار ان کو ڈیزل کہہ رہی ہوں، دل چاہ رہا ہے، چونکہ پہلی مرتبہ بھی میں نے ہی کہا تھا، نقاش کاظمی کے شاعری کے مجموعے کی تقریب تھی پاک امریکن سینٹر میں، اور میں ان دنوں ٹرمینیٹ ہوئی ہوئی تھی میری سروسز، اور ان کے ڈیزل کا بہت شور تھا، ڈیزل پرمٹ کا۔ یہ کشمیر کمیٹی میں بیٹھے رہے، کیا کیا انہوں نے اب تک کشمیر کے لیے، اب یہ جلوس لے کے اسرائیل کے لیے نکل آئے ہیں، ان کو کتنی محبت ہے، اور ان جیسے دوسرے ہمارے سو کالڈ ملاؤں کو اسرائیل سے اور کشمیر سے یہ پورے پاکستان کو پتہ چل چکا ہے۔ یہ بھی وہی ہیں جو لفظ تم نے صحافت کے لیے استعمال کیا۔ میرے بھائی ذرا اس پر بھی ہو جائے کہ یہ نائکا کون ہے،
یہ ہے الیکشن کمیشن، یہ ہے الیکشن کمیشن۔ میں نے ابھی پچھلا کلپ کیا ہے سکندر سلطان اور نواز شریف صاحب کی تصویر کے ساتھ کہ جب فیصلہ ہی ہو چکا ہے تو پھر اس تام جھام اس ڈرامے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ جو رچایا گیا ہے 21 اکتوبر کو، تم نے تو صرف پرنٹ میڈیا کی بات کی نا، اور ایک جیسی ہیڈنگز دیکھ کے پتہ چل گیا کہ پیسہ، یعنی انہوں نے ہیڈنگز تک بدلنے کی زحمت نہیں کی، اور وہ ایک جاہل عورت جو مسلم لیگ نون نے رکھی ہوئی ہے، مریم اورنگزیب، اس نے جو ہیڈ لائنز سب کو فیڈ کی، سب نے وہی چلا دی۔ یعنی اپنا دماغ، اپنی عقل، اپنا دل، اپنا ضمیر، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں بچا ہے۔ اب اگر کچھ نہیں بچا ہے تو بچا کیا ہے؟ مبشر اس پر بھی سوچو، کیا بچا ہے؟ وہ جو بچ گیا ہے، وہ جو بچ گیا ہے، ہم نے اس کو اس اسٹیج تک لانا ہے کہ اس میں جو زندگی کی روح ہمیں بالکل نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ اگر تمہیں یاد ہو، میں آسٹریلیا میں تھی اور تمہارا فون مجھے آیا تھا، ہمارے موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف جناب جنرل عاصم منیر صاحب DG ISI تھے، اور تم نے پہلی مرتبہ ان کے بارے میں مجھے جو گفتگو کی تھی، تب سے میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں، اور یہ عزت و احترام تم نے دل سے کیا تھا۔ مجھے نظر آ جاتا تھا جب تم بات کرتے تھے، لیکن مجھے ہمیشہ تمہاری عمران خان کی جو محبت تھی اس پر ہمیشہ ریزرویشنز رہیں، یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ تو مبشر، آج وہی عاصم منیر اکیلا کھڑا ہوا ہے، وہ شخص، میں نے اس پر کلپ کیا تھا، نرغے میں کوفیوں کے اکیلا حسین، اس شخص کے اکیلے حسین کے جو بظاہر ہمیں مددگار نظر آتے ہیں، جب ہم اسلام آباد کی سو کالڈ جرنلسٹ خواتین اینکرز کے معاملات دیکھتے ہیں، اور کچھ کراچی کی بھی ہیں، میں نام لے دیتی ہوں، نادیہ مرزا اور نادیہ نقی، ثبوت ہے میرے پاس ان لوگوں کے، یہ کیسے، یہ کون سی صحافت ہو رہی ہے؟ تو یہ جناب اتنی ساری چیزوں کو اکٹھے، شوگر کو انہوں نے کنٹرول کر لیا، ڈالر کی پٹائی لگانے کی سوچ لی، ایک شخص اکیلا کیسے یہ سب کرے گا جب تک آپ لوگ ان کے ہاتھ مضبوط نہیں کریں گے؟ میں تو ان کو جانتی نہیں تھی، بالکل نہیں جانتی تھی، تو تم نے ان کا تعارف جب مجھ سے کرایا تو میں نے کہا کہ میری خواہش ہوگی کہ میں وہاں جاؤں پاکستان واپس، تو میں ان کو ایک خط ضرور لکھوں گی۔ تو تم نے پوچھا تھا کہ خط کیوں لکھیں گی آپ، ملیں؟ میں نے کہا میری اتنی ایکسیس ہی نہیں ہے کہ میں کسی DG ISI کو مل سکوں، میں تو کسی حوالدار تک کو نہیں جانتی بھائی GHQ میں، جبکہ لوگوں کا خیال ہے کہ میں ایجنسیوں کی ایجنٹ ہوں، میں GHQ کی ایجنٹ ہوں۔ کہتے رہو بھائی، جو ہیں، ہمت ہے، کوئی مرد کا بچہ ہے تو میں ثبوت دیتی ہوں، ماریہ ذوالفقار کے، آپ کو شازیہ ذیشان کے، نادیہ نقی کے، آپ کو مہر بخاری کے، کہ یہ کہاں ہوتی ہیں شاموں کو جب ان کا پروگرام نہیں ہوتا، اور ان کے سو کالڈ ہائی پروفائل پمپس جو ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں، اور وہ ان کے پروٹیکٹر کیسے بنے ہوئے ہیں۔ تو مبشر، وہ اکیلا شخص جس کا تعارف تم نے مجھ سے کرایا، تو میں نے کہا پاکستان جا کر، تم نے کہا صرف خط کیوں لکھیں گی؟ تو میں نے کہا تھا خط لکھنا انبیاء اور ائمہ کی سنت ہے۔ یاد کرو، 1400 برس پیچھے جاؤ، ہمارے رسول جب اسلام کی تحریک شروع کرتے ہیں تو دنیا کے تمام بادشاہوں کو خط لکھتے ہیں، پہلے خط لکھتے ہیں۔ ملکہ بلقیس کا واقعہ سورہ نمل میں موجود ہے، حضرت سلمان علیہ السلام اس عورت کو، ملکہ بلقیس کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے خط لکھتے ہیں، اور کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دوسری مرتبہ کیوں استعمال ہوا؟ قرآن میں جتنی صورتیں ہیں سب بسم اللہ سے شروع ہوتی ہیں، سوائے سورہ برات، جس کو سورہ توبہ کہا گیا، جبکہ وہ شروع ہی برات، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بیزاری کا اعلان کرتا ہے ان سے جو سمجھتے ہیں ہم اللہ کو بھی چونا لگا کے آگے نکل جائیں گے، نعوذ باللہ۔ جبکہ ان 86 آیات میں ایک آیت ہے جو توبہ سے ریلیٹڈ ہے، تو اللہ اتنا غضبناک ہوا کہ یہ میرے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے شروع سے کیا، اور اس میں سے اپنا رحم اٹھا لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے وہ صورت نہیں شروع ہوتی، تو وہ چونکہ عادل ہے، اس نے وہ کسر کہاں پوری کی؟ سورہ نمل میں 2 دفعہ بسم اللہ آیا، ایک دفعہ جب سورت شروع ہوتی ہے، دوسری مرتبہ جب حضرت سلمان علیہ السلام خط لکھتے ہیں ملکہ بلقیس کو اور شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ ان چیزوں پر غور کرنا، پہلے بھی بتایا تھا، تمہارے ہاں بھی ایک ایسی چیز پلتی رہی جس کو جانتے تو تم اچھی طرح ہو، میں نام لے دیتی ہوں، راؤ اویس۔
राव ओवैस तुम्हारा प्रोड्यूसर, बेशक तुम उससे मोहब्बत करते हो, तुम सच्ची मोहब्बत करते हो उससे, तुम उसके साथ सिंसियर हो, लेकिन कभी चेक करना, वरना सबूत मैं दे दूंगी कि क्या वो भी तुम्हारे साथ सिंसियर है। बहरहाल तुमने दिल खुश कर दिया मुझे। मैं बहुत परेशान हूँ किसी वजह से पिछले 15 दिन से, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं किसी की सिंपैथीज़ गेन करूँ। ये मेरी आजमाइश है अल्लाह की तरफ से, और मैं इसको सब्र व तहम्मुल के साथ मुकाबला कर रही हूँ। और मैंने अपने जो दिन हैं मेरे क्लिप करने के, जो टीवी के, मैंने उन पर कोई दिन भी गैर हाज़िरी नहीं लगाई, लेकिन आज मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। अचानक से मेरी नज़र पड़ी तुम्हारे इस क्लिप पर, तो मैंने कहा तो मुबश्शिर ने वो डिक्शन इस्तेमाल कर ली है कि अब उसको सल्यूट करना बनता है। लोग बेशक किसी किसी को सल्यूट करें, बादशाहों को करें, जर्नैलों को करें, लेकिन मैं तुम्हें सल्यूट करती हूँ मेरे प्यारे से छोटे से भाई। कैरी ऑन, कीप इट अप। खुदा हाफिज़। अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं।